ہمارے ایک دوست ہیں، کراچی کے ایک معروف اخبار میں کئی دہائیوں سے ملازم ہیں۔ اخبار کے ملازم عام طور پر رات کے راہی ہوتے ہیں۔ اخبار چونکہ رات گئے پریس میں جاتا ہے، اسی لیے اس میں کام کرنے والے بھی شام کے وقت ہی آفس پہنچتے ہیں اور پھر آدھی رات کو ہی کام مکمل کر کے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ایک ایسے وقت پہ کہ جب سڑکیں سنسان اور چار سو ہو کا عالم طاری ہوتا ہے، خصوصاً سردیوں کی راتوں میں تو یہ ویرانہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بیچارے صحافی اور اخباری کارکن ان ویرانیوں کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ روزانہ بلا خوف انہی اندھیری ویران راتوں میں اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ تو ہمارے دوست کا بھی کم و بیش یہی روٹین تھا، شام کے وقت دفتر پہنچنا اور پھر رات گئے گھر واپس آنا۔ انہوں نے ایک دفعہ ایسا عجیب و خوفناک واقعہ سنایا جسے سن کر ہم بھی خوف سے کپ کپا گئے۔ تو یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ 1990 کی دہائی کا ذکر ہے۔ ایک رات میں اپنی گاڑی میں شارع فیصل پر نرسری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا۔ میں ہلکی رفتار کے ساتھ پل سے اتر رہا تھا اور اسی وقت اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے کچھ ہی فاصلے پہ ایک انتہائی بوڑھی عورت، جس کی کمر کمان کی طرح ترچھی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ میں ایک گٹری لیے پل کے فٹ پاتھ پر خراما خراما پیدل چلتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ رات کے اس پہر یہ عورت یہاں کہاں گھوم رہی ہے، اور ترس بھی آیا۔ میں نے کار کی رفتار آہستہ کر لی اور جب اس بوڑھی ناتواں عورت کے قریب پہنچا تو شیشہ نیچے کر کے آواز دی، اماں اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ رات کے سناٹے میں میری آواز ہر طرف گونجتی چلی گئی، لیکن اس بوڑھی عورت نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی سیٹ میں بڑھتی چلی گئی۔ لیکن میں نے بھی گاڑی کو اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھایا اور پھر اور زور سے بولا، اماں تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں چھوڑے دیتا ہوں۔ اب جو میں نے دوسری بار پکارا تو وہ عورت ٹھٹک کر رک گئی اور میری طرف دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی میں نے فوراً ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا پچھلا دروازہ اندر سے کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ بوڑھی عورت اندر آ کے بیٹھ گئی اور گٹھڑی اپنی گود میں رکھ لی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا تو گاڑی میں اچانک ایک عجیب سی ناگوار سی بو پھیلنے لگی جو میں نے اپنی زندگی میں سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ بدبو تو نہیں تھی، لیکن کچھ ایسی عجیب و پریشان کن بو تھی جسے سونگ کر مجھ پر کچھ عجیب سا خوف طاری ہونے لگا، سر چکرانے لگا۔ اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں نے اس عورت کو لفٹ دے کر شاید اچھا نہیں کیا، لیکن خیر وہ بوڑھی اتنی تھی کہ مجھے اس پہ ترس بھی آ رہا تھا، اور پھر اب تو وہ اندر گاڑی میں بیٹھ ہی چکی تھی۔ اماں آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے نظر سڑک پہ رکھ کے اس سے پوچھا۔ محمود آباد جاؤں گی، ایک عجیب سی سرسراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں حیران ہوا کہ محمود آباد جانے کے لیے وہ اس طرف کیوں چل رہی تھی؟ وہاں جانے کے لیے تو اس کو بلوچ کالونی پل کی بائیں طرف جانا چاہیے تھا۔ خیر ہو سکتا ہے کہ اس بیچاری کا دماغی توازن ہی درست نہ ہو اور یوں خواہ سڑکوں پہ گھومتی رہتی ہو۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، اماں میں آپ کو نرسری سٹاپ پہ اتار دیتا ہوں، وہاں سے آپ پھاٹک کراس کر کے محمود آباد چلے جانا۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت تک میں آدھا راستہ طے کر چکا تھا اور نرسری سٹاپ بس 1-2 منٹ میں ہی پہنچنے والا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سڑک سے نظریں ہٹائیں اور ایک نظر اماں پہ ڈالی، لیکن
اف، یہ کیا! میں نے اس وقت جو منظر دیکھا وہ مجھے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھی عورت اپنی گود میں گٹھڑی لیے بیٹھی تو اسی طرح سے تھی، لیکن اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا، اور وہ بھی اتنی تیزی سے کہ اس کے چہرے کے خد و خال بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنا ہی تھا کہ میں نے فوراً بریک لگا دیے اور دروازہ کھولتے ہی تقریباً کودتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا اور آؤ دیکھا نہ تھا روڈ کے اوپر ہی دوڑ لگا دی۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، روح تک کپ کپ آ گئی تھی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس وقت روڈ پہ ایک بھی گاڑی کا نام و نشان نہ تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق میں ہی کہیں پھنس کے رہ گئی تھی۔ میں دیوانہ وار دوڑتا چلا گیا، مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھ سکوں۔ دوڑتے دوڑتے میں سگنل تک پہنچا اور وہاں پہ جا کے رک گیا۔ میری سانس اتنی پھول چکی تھی کہ مجھ سے اب آگے دوڑا نہیں جا رہا تھا۔ ہانپتے ہانپتے جب سانس بحال ہوئی تب میں دوبارہ سے اپنے ذہن میں وہ ساری چیزیں سوچنے لگا جو اب سے کچھ لمحوں پہلے میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں نیند کا غلبہ تو نہیں تھا، کہیں میں بیکار میں اتنا ڈر تو نہیں گیا ہوں۔ لیکن میری یہ سوچ بالکل غلط تھی، کیونکہ کچھ لمحوں پہلے جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ اپنے بالکل ہوش و حواس میں دیکھا تھا۔ اب میرے وہاں کھڑے کھڑے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے ہمت کر کے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا، آیت الکرسی بار بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونکی۔ 10-15 منٹ میں میرے ہوش و حواس کچھ بحال ہونے لگے اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے۔ میں اس طرح روڈ کے اوپر اپنی گاڑی کھلی چھوڑ کے وہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ ہمت کی، خدا پہ بھروسہ کیا اور آہستہ آہستہ واپس اپنی گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ اس وقت میری جو حالت تھی، میرا دل جتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، خوف کا جو عالم تھا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس طرح کے حالات میں کبھی پھنس چکا ہو۔ جب میں گاڑی کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ مجھے گاڑی نظر آنے لگی تو میں نے غور سے دیکھا، گاڑی کا اگلا اور پچھلا دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن وہ بوڑھی عورت اب گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کے مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا، تھوڑی ہمت ہوئی اور میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ گاڑی کے قریب گیا اور اچھی طرح سے آگے پیچھے ہر جگہ کا جائزہ لیا، لیکن وہ عورت اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میری اس بلا سے جان چھوٹی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ بند کیا اور ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں خوف کے مارے گاڑی کا انجن سٹارٹ چھوڑ کے ہی بھاگ گیا تھا۔ اب گاڑی میں میرے سوا کوئی موجود نہ تھا، لیکن یقین جانیے خوف کا یہ عالم تھا کہ مجھے بار بار محسوس ہوتا کہ وہ عورت ابھی بھی پچھلی سیٹ پہ موجود ہے۔ اب جو گاڑی تھوڑا آگے نرسری کے سٹاپ تک پہنچی تو وہاں ایک اور خوفناک منظر میرا منتظر تھا۔ اب میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بوڑھی عورت اسی طرح خرامہ خرامہ فٹ پاتھ پہ چلتی جا رہی ہے۔ یہ آخر کیسے ممکن تھا؟ لیکن ہاں، یہ ممکن ہو بھی سکتا تھا، کیونکہ جس طرح میں نے اس عورت کی گردن کو گھومتے دیکھا تھا، اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ عورت کوئی انسان نہیں تھی۔ اب جو خوف کی لہر میرے بدن میں دوڑی تو میں جتنی زور سے ایکسیلیٹر دبا سکتا تھا دبا دیا اور میری گاڑی میں
جتنی رفتار سے دوڑنے کی طاقت تھی وہ دوڑنے لگی۔ میری گاڑی اس عورت کے پاس سے گزری اور میں نے ہمت کر کے سائیڈ مرر میں اس عورت کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس عورت کی گاڑی میں موجودگی کے دوران اتنا خوفزدہ نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ میرا جسم اچانک سے تپنے لگا اور مجھ پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ خدا جانے کس طرح گھر پہنچ کر میں نے خود کو بستر میں چھپا لیا اور پھر اگلے 3 دن تک میں تیز بخار میں تڑپتا رہا، کہیں جانے کے قابل نہ رہا۔ آج اس واقعے کو گزرے کتنے ہی برس گزر چکے ہیں، لیکن رات کے وقت بھی بلوچ کالونی کے پل سے گزرتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ وہ عورت آج بھی اسی روڈ کے اوپر کہیں نہ کہیں موجود اپنی انہی چمکتی ہوئی آنکھوں سے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے گھور رہی ہوگی۔